انتقال ہو گیا. ایک صاحب نے زیارت کے لیے ان کی قبر کی تو بعض کو کشف قبور ہوتا ہے، قبر کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں، اللہ نے کسی کو دیا ہوتا ہے. اس صاحب یا قبر کے حالات اس کو پتہ چل گئے. دیکھا وہ بزرگ جن کا انتقال ہوا قبر میں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. کہا سبحان اللہ. اس بزرگ نے کہا صاحب قبر نے، میں نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے قبر میں، تم سب لے لو، یہ ابھی جو تم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہا کہ مجھے دے دو، کہ تمہارا اس دفعہ اس زندگی میں سبحان اللہ کہنا اس کا تو اجر ہے. میں تو اللہ سے میں نے دعا مانگی اور میری دعا طلب پر اللہ نے مجھے موقع دیا قبر میں قرآن کی تلاوت کرنے. آج وقت ہے انتہائی وقت قیمتی آخرت کے اعتبار سے، اور یہ وقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں والعصر ایک چھوٹی صورت ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر صرف یہ چھوٹی صورت نازل ہوتی اور باقی قرآن نازل نہ ہوتا، انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی تھی، جس میں اللہ زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں سارے انسان نقصان میں، سارے انسان. ہاں نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے. ہر انسان کا نقصان ہے، ہر انسان نقصان میں جا رہا ہے، اس کی تلافی بھی بتا دی ہو سکتی ہے، وہ نقصان کیا ہے؟ اسی سوچ میں تھے. مدینہ منورہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، بازار میں پہنچے، وہاں دیکھا ایک شخص بڑا بے چین ہے، کبھی بیٹھتا ہے کبھی کھڑے ہوتا ہے، صدا لگا رہا ہے، برف بیچ رہا ہے. صدا اس کی یہ ہے لوگوں اس کا سودا خرید لو، اس کے ساتھ سودے کا معاملہ کر لو، جس کا سرمایہ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو رہا. امام راضی فرمانے لگے مجھے والعصر کی تفسیر آ گئی، جو اللہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں ہر انسان نقصان میں، ہر انسان کی زندگی کا سرمایہ اس کی آنکھوں کے سامنے لمحہ بلمحہ ختم ہو رہا ہے. کتنا وقت باقی رہ گیا کوئی بتا نہیں سکتا، لیکن اختتام ہے، جانا ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکاری نہیں، جس پر کوئی بحث نہیں کر سکتا. موت تو آنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کتنا بھروسہ ہے، کتنا اعتماد ہے اس دنیا کی زندگی پر؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر پتہ نہیں موقع ملے. فرمایا اس کا مفہوم میں تو یہ کہتا ہوں نماز کے اختتام پر میں ایک طرف سلام پھیروں، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا یا نہیں. ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں، پلک جھپکنے کے برابر بھی دنیا کی زندگی پر یقین نہیں ہے. پھر بھی آج ہم دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں جیسے یہیں رہنا ہے، جانا ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے ہنسنا کم کر دو، رونا زیادہ کر دو، اپنے بستروں پر بیویوں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو، چیختے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل جاؤ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ سن کر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. یہ رات آ گئی، یہ مکمل طور سے ہمارے پاس بھی ہے یا نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن موت یقینی ہے، جانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس راستے کے، جو اس لائن کے ماہر ترین ہیں، وہ فرما رہے ہیں عقل مند ہے وہ انسان جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی عزت اور آخرت کی شراب رہتے ہیں. فرمایا جس کا مطلب ہے اتنا مجھے معلوم ہے کہ موت آ رہی ہے، اگر جانوروں کو پتہ چل جاتا، کوئی بڑا موٹا جانور نہ ملتا ذبح کرنے کے لیے، سب غم کے مارے دکھے ہو جاتے. بے فکری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، حالانکہ جانا ہے، کسی وقت بھی کسی لمحے بھی جانا ہے. تیاری کریں. تیاری کیا ہے؟ فرمایا اس دنیا سے بچو، یہ ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادو کرنے والی ہے. دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ، یہ تمہیں اپنا غلام بنا دے گی. دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. اور دنیا کے لیے وہ جمع کرے جس میں ذرا بھی عقل نہیں. یہ دنیا کی محبت ہے، ہر خطا کی جڑ ہے. یہ دنیا کی محبت، یہ ہر خطا کی جڑ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور نسل میں سب سے افضل ہیں. سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں. ان کا درجہ اور رتبہ لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ چاہیں آپ کے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، جہاں آپ چلیں یہ سونے کا پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے. یہ سن کر دعا مانگی، اے اللہ ایک دن کھانے کو مل جائے، اتنا مل جائے کمر سیدھی ہو جائے، اس پر میں شکر ادا کروں، اور ایک دن میرا فاقے سے گزرے، اس پر میں صبر کروں. عملی طور سے زندگی گزار کر دکھا دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے ساتھ، میری موت ہو تو مسکینوں کے ساتھ، محشر میں حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ. کیسی زندگی گزاری. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس مبارک حجرے میں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے، اتنا مختصر ہم کھڑے ہو جاتے، قریب تھا کہ چھت ہمارے سروں کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر ایک ہاتھ پھیلا کر ہم کروٹ لیتے تو دیوار لگ جاتی ایک طرف کی، دوسری کروٹ ہاتھ پھیلا کر لیتے تو دوسری دیوار ہاتھ کو لگ جاتی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیتے، سجدے کا وقت آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک میرے پاؤں پر رکھتے، میں سمجھ جاتی سجدے کا وقت آیا ہے، میں اپنے پاؤں کو سکیڑتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بناتی. یہ مبارک حجرا جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا. علماء حضرات فرماتے اس وقت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ مٹی جو حضور کے بدن مبارک سے لگی ہوئی ہے وہ مٹی بھی اللہ کے یہاں عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے. مختصر لیکن 8 سال گزارے. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 2 سال اور گزر گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہیں ان کی قبر مبارک بنی، میں اسی حجرے میں رہنے لگی، گئی نہیں. یہ قبر ہے اور تھوڑا سا حصہ ہے. فرماتی 2 سال اس طرح سے میں نے گزارے. 2 سال گزر گئے جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اسی حجرے میں ان کی قبر مبارک بنی اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں اسی حجرے میں رہنے لگی. 2 مبارک قبور ہیں، تھوڑی سی جگہ ہے. کتنے اور سال گزارے؟ فرماتی 10 سال اور گزر گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. شہادت سے پہلے اپنے صاحبزادی کو بھیجا، اماں عائشہ سے پوچھو جگہ ہے. 2 ساتھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اجازت ہو کہ میں بھی وہاں جاؤں. صاحبزادے امیر المومنین کے گئے، اماں عائشہ سے پوچھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست لے کر آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو خوشی خوشی تو یہاں پر عمر کی قبر بن جائے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش ایسی نہیں کہ اس پر انکار کی گنجائش ہو. ان کا جنازہ لے آئے، جب انتقال ہو جائے یہی ان کی قبر بنے. عبداللہ ابن عمر نے آگے سنا دی بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے دیکھو جب میری روح پرواز کر جائے، جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ باہر ہی رکھنا، گھر کے اندر نہیں لے جانا. پہلے تم جا کے اماں عائشہ سے پھر پوچھنا کہ دیکھو عمر رضی اللہ تعالیٰ جب حیات تھے آپ نے اجازت دے دی ان کی قبر کی، ہو سکتا ہے مرمت میں اجازت دے دی، اب تو انتقال ہو گیا، اب آپ کی کیا تمنا ہے، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ انتقال ہو گیا، جنازہ لا کے دروازے کے سامنے رکھ دیا. صاحبزادے گئے اندر، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وصیت، انتقال ہو جائے میرا جنازہ گھر میں نہ لے جانا بلکہ تم جا کے پھر پوچھنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں تو تیار بیٹھی تھی ہوں، سامان سب سمیٹ لیا. عمر ایسے نہیں، جب سانس چل رہا ہو ہاں ہو، اور جب سانس پورا ہو جائے تو پھر انکار ایسے مکان چھوٹا سا. کسی نے کہا جگہ تو باقی بچی نہیں اس لیے تو چلی گئی آپ؟ کہا نہیں اس وجہ سے نہیں، میں اس وجہ سے وہاں سے چلی گئی. پہلے شوہر کی قبر بنی، پھر والد کی قبر بنی، جب نامحرم کی قبر بنی میں حیا کی وجہ سے وہاں سے گئی. قبر سے بھی نامحرم کی حیا کریں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں جب کبھی ان مبارک قبور کی زیارت کے لیے آتی ایسی چادر اپنے اوپر لپیٹ کر آتی کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا تھا. مکان ایسا، کھانا کیسا تھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم ایک چاند دیکھتے پھر ایک چاند دیکھتے پھر ایک چاند دیکھتے، 2 مہینے لگاتار.
گھر میں کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ کچھ ہوتا نہیں تھا پکانے کے لیے۔ پھر گزر اوقات کیسے تھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اسودان، کھجور اور پانی، اور یہ بھی فرماتی ہیں یہ بھی کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر نوش نہیں فرمایا، کبھی بھی۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر صبح کے لیے کچھ ہوتا پھر شام کے لیے کچھ نہیں ہوتا، شام کو کچھ کھا لیتے پھر صبح کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ کب تک کا معاملہ تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، دل میں تمنا ہوئی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھوں، لیکن گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ میں پڑوسن کے یہاں گئی، ادھار تیل لے کر آئی، گھر کے چراغ کو جلایا، اس سے روشنی ہوئی، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور دیکھا۔ تو جسے یہ بات سنا رہی تھی اس نے کہا اچھا اس رات آپ کے گھر میں گھر کا چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا؟ فرمانے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تیل ہوتا میں بھوک کی وجہ سے اس کو پینا چاہتی ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اور اس دن اس رات گھر کے اندر فاقہ ہے۔ اختیاری مانگا اللہ سے اور ساری امت کو ترغیب دی کن فی دنیا کا انک غریب وعابر سبیل، دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر بلکہ راہ چلتا ہوا مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر فقر اور فاقے کا ڈر نہیں، مجھے اپنی امت پر تو دنیا کی فراوانی کا ڈر ہے، دنیا کی فراوانی کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا میری امت پر جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، غیر میری امت پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام حیران، اے اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمان تعداد میں تھوڑے رہ جائیں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد کے اندر ہوں گے بہت زیادہ، لیکن ان کی حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہو جائے گی۔ سمندر کا جھاگ ہوتا ہے، سمندر یا کراچی میں سمندر ہے نا، لہریں اٹھتی ہیں، وہ کنارے پر آتی ہیں، ساحل پر آتی ہیں، جب لہریں ساحل پر آتی ہیں جھاگ اٹھ جاتی ہے، پھر دوسری لہر آتی ہے جو جھاگ بن لہر سمندر کے جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، پھر تیسری آتی ہے اس سمندر کے جھاگ کو ادھر لے جاتی ہے، وہ سمندر کی جھاگ سمندر کی لہروں کے نظر کرم پر ہوتی ہے، بس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا میری امت ایسی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں، کس وجہ سے؟ فرمایا ان کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ عرض کیا وہن کی کیا بیماری ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ جب یہ مرض امت کے اندر عام ہو جائے گا پھر امت غیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کی محبت۔ عمر رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں اے علی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، حسنین کے والد ہو، فاطمہ زہرا کے خاوند ہو، علی رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی اے عمر، اے امیر المومنین،
اگر تم چاہتے ہو تمہارے دو ساتھی جہاں چلے گئے تم بھی ان کے پاس پہنچ جاؤ، امیدیں دنیا کی کم کر دو، اپنی لنگی کو اونچی کر دو، کھانا بھی بھوک باقی ہے، کھانا چھوڑ دو، بھوک باقی رہے، اپنی قمیص کو بیکار نہ کرو جب تک اس میں پیبند نہ لگ جائیں، اپنے جوتوں کو خود کاٹ دیا کرو، خود جوڑ دیا کرو، سی دیا کرو۔ عجیب بات، تہجد ہے، تلاوت ہے، قیام ہے، قرات ہے، دعائیں ہیں، عجیب باتیں فرماتی، نصیحت کی۔ کس نے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر رضی اللہ، ان چیزوں کا اہتمام کرو تم اپنے دو ساتھیوں تک پہنچ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے ہیں، عائشہ حشر کے میدان میں مجھ سے ملنا چاہتی ہو، ان کا اہتمام کر دو۔ کیا باتیں فرمائیں؟ دنیا میں ایسے رہنا جیسے مسافر، کپڑا بیکار نہ کرنا جب تک اس میں پیبند نہ لگ جائے، اور فرمایا مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا۔ تین باتیں ہی فرماتی، مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اعتراض کرنا، کپڑا بیکار نہ کرنا جب تک پیبند نہ لگ جائے، اور ایسے زندگی گزارنا جیسے مسافر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو بتا رہے ہیں، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ فرمایا جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، اسلام کی ہیبت اور وقت دلوں سے نکل جائے گی۔ دنیا کو قیمتی سمجھا، جس کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں، جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، کیا فرما رہی ہے؟ لاہو لاہو کھیل تماشا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مفہوم ہے، اگر یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی ہوتی، اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دے۔ فرمائے دنیا دار الغرور ہے، یہ دھوکے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ کون فرما رہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، پیاس لگی، پانی مانگا، کسی نے پانی کے بجائے دودھ کا پیالہ قریب کر دیا، دودھ کا پیالہ۔ اس پیالے کو اٹھایا، خلیفہ وقت ہیں، ابو بکر ہیں، پیالہ اٹھایا، منہ کے قریب کیا، واپس رکھ دیا۔ اتنا روئے کہ آس پاس کو بیٹھنے والوں کو بھی رلا دیا۔ پھر دودھ کا پیالہ قریب کیا، منہ کے قریب پھر رکھ دیا، پھر روئے، آس پاس والے پھر رونے لگے، خود بھی رو رہے ہیں اور ان کی مجالس والے وہ بھی رو رہے ہیں۔ کیا بات ہو گئی؟ اے ابو بکر، یہ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو؟ فرمانے لگے ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو دھکیلنے لگے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کس چیز کو اپنے سے ہٹا رہے ہیں؟ فرمایا دنیا اپنی زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے آئی، میں اپنے پاس سے ہٹانے لگا، جاتے جاتے کہہ کر گئی آپ تو بچ گئے، آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کا ڈھیر لگ گیا، کیسر اور کسرا خزانے، رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین رونے کی کیا بات ہے، اب تو آپ کی رعایا کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہیں ہوگا، سب مالدار ہو جائیں گے۔ فرمانے لگے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر اس میں خیر ہوتی اس مال میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مجموعہ خیر، ان کے زمانے میں یہ خیر کیوں نہیں آیا؟ اور جن سے ہم لے کر آئے ہیں یہی تو ان کی ہلاکت کے اسباب ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، چند صحابہ جمع ہوئے، ہمارے سربراہ ہیں، خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، بڑی تنگی کے حالات ہیں، چلو ان کی صاحبزادی کے پاس حفصہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین میں سے، ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب سے کہیں کچھ بیت المال سے وظیفہ تو بڑھا دیں۔ پہنچ گئے، کون کون ان میں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے یہ صحابہ پہنچ گئے اماں حفصہ کے پاس، کہا ایک بات لے کر آئے ہیں لیکن شرط یہ ہے ہمارا نام کسی پر ظاہر نہ کرنا، پوشیدہ رکھنا، چھپا کے رکھنا۔ بات یہ لے کر آئے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر بڑی تنگی آ رہی ہے۔ تنگی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے دیر ہو گئی، مجمع سے معذرت کی، آج دیر اس لیے ہو گئی ایک ہی کرتا ہے، ایک ہی لباس ہے، ہر جمعے کے دن دھوتا ہوں، یہ سوکھتا ہے، پہن کر آتا ہوں، پھر خطبہ دیتا ہوں، آج بھی حسب معمول دھویا اس کو، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی، مجھے بھی دیر ہو گئی۔ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے امیر المومنین ہیں، جن کی رعایت میں 12 مربع میل علاقہ روزانہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اور مورخین کہتے ہیں یہ رفتار 50 سال تک ہوتی، اس زمین پر صرف اسلام ہوتا، کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ خطبہ دے رہے ہیں، سامنے بیٹھنے والے نے پیوند گننا شروع کیے، 12 پیوند تھے، ایک پیوند چمڑے کا تھا۔ یہ صحابہ پہنچ گئے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ہمارا نام ظاہر نہ کرنا، بس اپنے والد صاحب سے کہنا بیت المال سے وظیفہ بڑھا دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بات کرنی ہے، بیت المال سے وظیفہ بڑھانا ہے۔ کس نے کہا؟ کہ پہلے آپ کی رائے تو معلوم ہو جائے۔ فرمانے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مجھے معلوم ہوتا کون لوگ ہیں اتنی سزا دیتا، چہرے پر نشان پڑ جاتا۔ پھر خود پوچھنے لگے حفصہ تم ہی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر آتے سب سے عمدہ لباس کیا تھا؟ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عمدہ لباس میرے گھر میں 2 گیروی رنگ کی چادریں تھیں جو جمعے کے دن پہن لیتے، جب کوئی وفد آتا تو ان کے اکرام میں پہن لیتے۔ اچھا بسترا کیسا تھا؟ بچھونا تھا، گرمی میں چوہرا کرتے، سردی میں دوہرا کر کے بچھاتے تھے، دوہرا اوڑھ لیتے۔ کھانا کیسے تھا؟ سب سے زیادہ کھانا تمہارے گھر میں۔ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایک دن جو کی روٹی کا ٹکڑا دیا ہم نے، اس پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ وہ چپیڑ دی اس جو کی روٹی کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزے لے کر نوش فرما رہے تھے، اوروں کو بھی دے رہے تھے۔ میرے جو ساتھی گوشہ لے کر چلے منزل تک پہنچ گئے، اگر میں اس کے راستے سے ہٹ گیا کبھی ان کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، غلام لیا، ایک سواری لی، اس غلام سے طے کیا باری باری اس سواری پر ہم سوار ہوں گے۔ کئی ہفتوں کا سفر مدینہ منورہ سے ملک شام، غلام ہے، ایک اونٹ ہے، باری باری سواری کر رہے ہیں۔ قریب پہنچے بیت المقدس کے تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے یہ میری امت کے امین ہیں، کون؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آئے ہیں امیر المومنین کے پاس، اور ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر آئے، ایک نیا لباس لے کر آئے۔ عرض کیا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے آئے ہیں، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کی سواری اونٹ ہے، آپ کے لباس میں پیبند ہے، آپ نصارہ کے پاس آئے ہیں، میں نیا لباس بھی لے کر آیا ہوں، اعلیٰ نسل کا گھوڑا بھی لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ترغیب دی، عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قبول کر لیا، نیا لباس، گھوڑے پر سوار، چند قدم چلے، سواری رکوائی اور اپنے آپ سے کہنے لگے اے عمر بدل لیا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوئے، کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہو؟ ہماری عزت، ہماری شرافت، نہ لباس ہے نہ سواریاں ہیں، ہماری عزت ہماری شرافت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے اسلام کی وجہ سے، اگر اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کریں گے اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، یہ ہمارا حسن ہے، یہ اس امت کی خوبصورتی ہے، ہماری پہچان یہ ہے، ہماری جانچ یہ ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارتے ہیں۔ حضور کی ایک سنت سات و زمین اور آسمان کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے کہ سات و زمین اور آسمان کے خزانے یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت یہ اللہ کے خزانوں سے ہمیشہ ہمیشہ اطلاعاتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے کیا ہے، صحابہ کرام پتہ چل جائے کہ حضور نے کیا ہے۔ صحابی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سواری پر سوار ہیں، مدینہ منورہ سے باہر نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اچانک چھپ گئے۔ ساتھی حیران پریشان، کیا ہوا؟ آپ کے پیٹ میں درد، آپ کی پیٹھ میں درد، اچانک چھپ گئے؟ فرمانے لگے نہ پیٹ میں درد نہ پیٹھ میں درد، میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں گزر رہا تھا، ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، حضور سواری پر سوار تھے، درخت کی ٹہنی تلاش کر رہا تھا، درخت نہیں نظر آیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل باقی ہے۔ میں نے کہا یہاں سے گزر رہا ہوں، حضور کی اتباع میں گزرتا ہوا جاؤں، اور آگے چلے، سواری رکوائی، سواری کو بٹھایا، نیچے اترے، ریت کا ایک ٹیلا تھا، اس کی اوٹ میں جا کے بیٹھ گئے، اس ریت کے ٹیلے کی اوٹ میں بیٹھ کر واپس آئے۔ ساتھی نے پوچھا اب کیا کیا؟ کہا مجھے تو کوئی حاجت نہیں تھی، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں کو گزر رہا تھا، حضور کو حاجت ہوئی، اسی کی جگہ سواری رکوائی، یہی ریت کا ٹیلا تھا، میں نے پہچان لیا، اس کی اوٹ میں جا کے حضور فارغ ہوئے، مجھے کوئی تقاضا نہیں، خیال ہوا گزر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزرتا ہوا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلام پاک میں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ کہتے ہو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ ہے تم اللہ کو راضی رکھنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، 24 گھنٹے کی زندگی، ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ راضی ہو جائیں گے، اور اللہ راضی ہو گئے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ مسائل کا حل حضور کی اتباع میں ہے، مال میں نہیں، نقشوں میں نہیں، چیزوں میں نہیں، مال والوں کے پاس نہیں، چیزوں والوں کے پاس نہیں، عہدے منصب والوں کے پاس نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں ہے۔ یہ اعمال ہے، زندگی خوشگوار ہے، بغیر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے زندگی خوشگوار بن نہیں سکتی، کتنا مال ہو جائے، کتنی اسباب چیزیں ہو جائیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال ہوں گے۔ اب یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ محنت ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال زندہ ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی امت کے اندر زندہ ہو جائے۔ مولانا یوسف صاحب کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی فرماتے تھے، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ سارا کا سارا زندہ ہو جائے، سارا کا سارا، ایک چیز بھی نہ چھوٹے۔ جس سطح پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو چھوڑ کر گئے، یہ دین کو اسی سطح پر لے کر آنا ہے، اس کے لیے مشقت ہے، یہ محنت ہے، یہ قربانی ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یہ جہد ہے، یہ کوشش ہے، یہ کام ہے۔ فرمایا یہ کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو زندہ کرنے کا کام ہے۔ فرمایا اس کو کام بناؤ گے کام بنے گا، اگر اس کو کھیل بناؤ گے تو کھیل بن جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ مولانا یوسف صاحب حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کام ہے، مجھے حضور کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے، کرنے والے کام ہے، کرنا ہے، نہ کرنے والے کام سے بچنا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جو ہمارے اختیار سے باہر ہو، جب ہمارے اختیار سے کرنے والے کام بھی، بچنے والے کام بھی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو بچنے والے کام ہیں اس کے لیے ایمان کی بڑی طاقت چاہیے، ایمان کی بڑی قوت چاہیے۔ نماز پہلے فرض ہوئی جب حضور معراج پر گئے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی شراب تو اس وقت حرام ہوئی جب مدینہ منورہ آ گئے۔ بچنے والے کام کو بعد میں، کرنے والے کام پہلے۔ کیوں؟ بچنے والے کاموں سے ایمان کی سطح بہت بلند چاہیے۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، یہ وہ کلمہ ہے جس میں لا پہلے ہے، نفی پہلے ہے، انکار پہلے ہے۔ لا، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، وہ اللہ کا ما سوا ہے، اور جو اللہ کا غیر ہے وہ اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ بول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ مال سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اس کی بنتی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں۔ عہدے نقشے سے کام نہیں بنتا، کام اس کا بنتا ہے جس کے اللہ بناتے ہیں۔ منصب سے، ڈگری سے عزت نہیں ملتی، عزت اس کو ملتی جس کو اللہ دیتے ہیں۔ اللہ دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ بنانے پر آئے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا۔ مال کی طرف نہیں، چیزوں کی طرف نہیں، نقشوں کی طرف نہیں،
عہدے ڈگری کی طرف نہیں، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا. ففروا الی اللہ، اس کا رخ صرف اللہ کی طرف ہوگا. جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا. وہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. اللہ کا کوئی ساتھی نہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کو کوئی سانجی نہیں. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. جس نے اللہ کو پہچان لیا پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جائے گا. جس کو اللہ کی معرفت مل گئی وہ خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنہار ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا حاجت روا ہے، ہمارا مشکل کشا ہے. وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. وہی ہے جو دے رہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو دے سکتا ہے. سارے محتاج ہیں، اور انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو. دینے والا تو اللہ ہے جو غنی ہے، جو سب کو دے رہا ہے. وہ بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اللہ کی بے نیازی کی کوئی حد اور کوئی انتہا نہیں. لا الہ الا اللہ، جس نے اپنے ایمان اس حقیقت کو دل میں اتار دیا. لا الہ الا اللہ صرف زبان کے بول نہیں، یہ دل کی آواز بن گئی. ایمان تو ایمان والوں سے پہنتا ہے، ایمان کو چھلکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے اس کی چال سے، اس کے افعال سے، اس کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ہے. خالی تقریر سے، خالی بول سے، ہاں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی اہم ہے. ایمان کے بول بہت اہم ہیں، قیمتی ہیں، ضروری ہیں، لیکن صرف اس پر اکتفا کر لیا جائے، اس پر ہی مطمئن ہو جائے ایمان کے بول آ گئے. نہیں، فرمایا کال سے کال پھیلتا ہے اور حال سے حال پھیلتا ہے. صرف بول ہوں گے، ایمان کے بول پھیلتے رہیں گے، بول پھیلتے رہیں گے. حال بنے گا، ایمان حقیقت بن کے دل میں آ جائے گا. وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عباد الرحمن جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کی چال سے بھی پتہ چل جاتا ہے. آج اسی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ تبلیغ کا کام ہے. یہ اس لیے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس عنوان کے تحت دنیا میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ زمین پر اللہ کی اطاعت ہو، فرما برداری ہو، اور اللہ کی نافرمانی زمین سے بڑھتی چلی جائے. یہ دین ساری دنیا کے اندر عام ہو جائے. یہ دنیا کے رہنے والے یہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچان کر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کو پورا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. ساری ذمہ داری اس امت کی ہے. یہ امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے میں حضور والا کام مل گیا. دین کو ساری دنیا میں عام کرنا ہے، اس دین پر چلنا ہے، دین کو عام کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال میری زندگی سے بھی ظاہر ہو اور دنیا کے رہنے والے اور انسانوں کی زندگی سے بھی ظاہر ہو. دعوت اللہ، یہ کام ہمیں ملا ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، اللہ کی طرف بلانا بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. یہ میرا بھی راستہ ہے. جو میرے متبع ہیں، میرے پیچھے چلنے والے، ان کا بھی یہ راستہ ہے. اس کے لیے صحابہ نکل گئے، اللہ کے راستے میں جان دے دی. وہ نکلتے تھے جان دینے کے لیے، واپس لوٹ کر آنے کے لیے نہیں نکلتے تھے. ہمارے لیے آسانی ہے، ہم سال کے لیے، ہم 7 مہینے کے لیے، ہم ہر سال 4 مہینے کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل جائیں، 40 دن کے لیے نکل جائیں، واپس لوٹ کر آئیں اور اپنے اپنے محلے میں، اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی مسجد میں یہ ماحول بنائیں. تو اس لیے اب فرمائیں کون ساتھی 4 مہینے کے لیے ملکوں کے لیے تیار ہے؟ فرمائیں جی اس کے لیے
فرمایا ماشاءاللہ. جو نفس صبح سے 4 ماہ کے لیے تیار ہے وہ اب آپ اپنا زیارت فرما لیں. اپنا زیارت انتقال ہو گیا.